حدیث جی کے شہر محرم کی 8ویں تقریر آپ حضرات امام باقاعدہ کاسمین میں سماعت فرما رہے ہیں. صلوات ہے. آ جائیں آپ لوگ، جگہ ہے، تشریف لائیں. اس طرف کافی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے. اس طرف آ جائیں، یہاں پر آئیں. آ جائیں سب لوگ، آئیے، تشریف لائیے. مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. یہ ذہن نشین ہو چکا ایک تقدس کا مقدس کسے کہتے ہیں. طہارت، پاکیزگی، بزرگی، بڑائی اور مدح و ثنا، تعریف، اللہ کی تعریف کو حمد ہے. اس لیے اس نے اپنا تقدس بتایا کہ میں رحمان و رحیم ہوں، اور میں وہ ہوں کہ تم بھی یہ کہو کہ میں عالمین کا رب ہوں. اور چونکہ میں عالمین کا رب ہوں، اس لیے میرے لیے یعنی ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اس کے لیے اللہ. الحمد کے معنی ساری تعریف، ہم کے معنی تعریف، اور تمام تعریفیں جتنی بھی دنیا میں کہیں تعریف ہو رہی ہے، کہیں بھی ہو رہی ہے، کسی چیز کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اس چیز کی چاہے تعریف کرو، اللہ کہتا ہے وہ میری. یہ ہے الحمدللہ کے معنی. اب کون سا انسان ہے کہ جو تعریفیں نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کی تعریف کرو، چاہے وہ اچھی آواز ہو، چاہے وہ اچھی صورت ہو، چاہے وہ اچھی عمارت ہو، اچھا باغ ہو، اچھا درخت ہو، اچھا پھل ہو. جو چیز آپ کو پسند آئے آپ نے کہا بھائی بہت ہوگا تو ہم تعریف کر دیتے ہیں. تو دن بھر انسان تعریفیں کرتا رہتا ہے اور تعریف کی باتیں کرتا ہے، اور کام ہی کیا ہے انسان. اب دو ہی کام ہے انسان کو، یا وہ تعریفیں کرے دن بھر یا پھر برائیاں کرتا رہے. کام تو دو ہی. تو اب دن بھر میں اگر آپ ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھیں اور جاوید کا کریں پیچھا،
جہاں یہ بیٹھے پیچھے چپکے سے بیٹھ جائیں اور ڈائری نکالیں، تعریفیں کتنی کیں اور برائیاں کتنی کیں، تو ایک صفحے پہ لکھتے ہیں جاوید نے یہ فلاں چیز کی تعریف کی اور فلاں چیز کی برائی، اس کے بعد ایوریج نکالیں، تعریفیں زیادہ ہوئیں یا برائیاں، تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ جائز برائی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ اچھی چیز کی تعریف ہو اور بری چیز کو برا کہا جائے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مجلسوں میں یہ ہم کہتے ہیں جو اچھا ہے اس کو اچھا کہو، جو برا ہے اس کو برا کہو۔ دیکھیں کہ اللہ نے شروع کیا، اور یہی بات جو میں نے ابھی کہی سورہ الحمد میں، یہی بات اللہ نے کہی، اسی لیے پہلا سورہ جو ہے اس پہ اللہ کا دور ہے کہ سب کو یاد کرا دیا جائے، بچے کو یاد ہو کبھی وہ مسلمان ہیں، اور وہ بیٹیا پیغمبر کو نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھا، اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ اور اس کے بعد کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے، نیاز میں پڑھا جاتا ہے، نظر میں پڑھا جاتا ہے، اور مجبوری ہے کہ سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور قرآن شروع ہونے سے پہلے زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو اس سورے میں اللہ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور وہی ہے کہ جو دنیا کا جو آخری دن ہوگا اس کا بھی مالک ہے، اور وہ دین کا دن ہوگا۔ دنیا کے دن گزر چکے ہوں گے جس میں دنیا کی باتیں ہوں گی، اس دن تو صرف دین کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، وہ دن ہمارا ہے۔ تو دن بنائے اس نے، اور بنا کے ایک دن اپنا لیا اور سارے دن انسانوں کو دے دیے، لیکن انسان کہتا ہے بھائی یہ کون سا دن ہے جس دن مالک یوم الدین، جو دین کے یوم کا مالک ہے، تو انسان کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے نمونہ دنیا میں انسانوں کو دکھا دیا کہ دیکھو دین کا دن ہوتا کیسا ہے۔ اس لیے قرآن میں اس نے تمام راتوں کا ذکر کیا، والفجر وليال عشر، ہم کو 10 راتوں کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے تاریک راتوں کی قسم، کبھی شب ہجرت کا ذکر کیا، شب بدر کا ذکر کیا، شب احد، اتنی راتیں قرآن میں راتیں ہی راتیں، لیکن دن ایک ہے۔ نزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات، اور اس میں اعمال کروائی، دن کے اعمال، رات میں اعمال، وہ قدر والی رات، رات قرآن میں رات کا ذکر زیادہ اور دن ایک، تاکہ بتایا جائے کہ مالک یوم الدین کیا ہے۔ تو اس کو بندوں کو یاد کرایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ والا دن جس دن دین کامل ہوا۔ اکملت لکم دینکم، یہ وہ دن ہے جو دین کا دن ہے، دینکم، تو ایک دن دکھایا دین کا، تو یہی دین کا دن آنا ہے۔ تو اس دن تو ہم نے چھوٹ دے دی تھی کہ آج دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اب تمہارے سمجھ میں آئے جاؤ، اب جاؤ، ہم نے سنا دیا جاؤ، اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ شنا ہو اور ایک ایک کو پکڑ کے آ جائے دین کیا ہے، دین کیا ہے۔ اس سے مالک یوم، اب ہم پوچھیں گے وہ دن یاد ہے،
365 دن. تقدس 2 ہی دن ہیں، ایک اکملت لکم والا اور ایک وہ مالک یوم الدین. 2 کا تقدس تمہیں رکھنا ہے، اور وہ جو دن رکھا ہے ہم نے جس کے مالک ہم ہیں، اس دن ہم پوچھیں گے وہ دن یاد ہے؟ وہ تقدس کا دن یاد ہے؟ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس بھائی ہم کو ہی پکارو، ہمیں سے مدد مانگو، ہم سے مدد مانگو. اس میں یہ نہیں لکھا کہ کسی اور سے نہ مانگو. دیکھیے لوگ غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور پورا قرآن سمجھ نہیں پاتے. رحمان رحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس ہم کو پکارو، ہم سے مدد طلب کرو. اہدنا الصراط المستقیم. اور اب دعا یہ کرو ہماری بارگاہ میں کہ ہمیں صراط مستقیم، دین کا سیدھا راستہ دکھا دے. اور اگر نہیں پہلے سے ہم اس پر ہیں تو باقی رکھ، ترجمے دونوں صحیح ہیں. یا یہ اللہ سے کہا جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا یہ کہا جائے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم کو اس پہ باقی رکھ، ہم بہک نہ جائیں. اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ ایک بچہ دعا مانگتا ہے پروردگار ہمیں 10ویں کلاس میں پاس کر دے. دوسرا مانگ رہا ہے پروردگار ہم انٹر میں آ گئے ہیں، ہمیں پڑھائی میں کامیاب کر دے. ایک ابھی دے گا امتحان، ایک دے چکا، تو دونوں کی دعائیں الگ الگ ہو جائیں گی. تو جو آ چکے صراط مستقیم پر وہ کہیں گے ہم کو اس پہ باقی رکھ، کامیاب رکھ. جو ابھی نہیں آئے وہ کہیں گے دکھا دے، راستہ دکھا دے، ہم کو اس پہ چڑھا دے. راستے پہ ہاتھ پکڑ کے، رکشے پہ بٹھا کے، گاڑی پہ بٹھا کے، ٹیکسی پہ بٹھا کے تو وہ راستے پہ لگا دیا. اور ایک یہ ہے چلا جا رہا ہے، وہ راستے پہ ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ راستہ ختم ہوگا جا کے کہاں وہاں ختم ہوگا وہ جو دین کا دن ہے. ابھی سفر تمام نہیں ہوا. اب کچھ کہہ رہے ہیں وہ راستہ دکھا دیتا کہ میں تجھ تک پہنچوں تو تجھ تک، وہی تو مالک ہے یوم دین کا، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تو کہہ رہا نا آ جا. تو اب سیدھے راستے کے لیے کیا کرے بھائی؟ حالانکہ میں تو یہی کہتا ہوں، بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اگر تم کراچی میں پیدا ہوئے ہو، کراچی میں اگر پیدا ہوئے کراچی والے، تو ان پر یہ واجب ہے کہ وہ کراچی میں کسی سے پتہ نہ پوچھیں. دیکھیں یہ علم کی ایک منزل ہے. اب لڑکا گھر سے نکلا وہ پوچھتا پھر سولجر بازار کدھر سے جائیں؟ ارے بابا تم کراچی میں پیدا ہوئے ہو، جب تم باہر نکل آئے تو پہلے ریسرچ کر لو کہ لانڈی کدھر سے جانا ہے، ڈگروٹ کدھر سے جانا ہے، کورنگی کدھر سے جانا ہے، بودرا کدھر سے جانا ہے، کراچی کدھر سے جانا ہے. پوچھتے کہ ایران یا جانا کدھر سے جانا، کھارا در کے وہاں پڑے جانا کدھر سے جانا، رشیا کے وہاں پڑے جانا کدھر سے جائیں، شاہ فیصل جانا کدھر سے جائیں. بھئی ابھی تک آپ پوچھے چلے جا رہے، کب تک پوچھو گے؟ کب تک پوچھو گے بھائی؟ تو پوری عمر گزر جائے، بڑھاپے میں بھی پوچھو. اب ایک عمر آتی ہے پوچھا نہیں جاتا، ایک عمر آتی ہے جس میں صرف بتایا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے.
بھائی اگر اجنبی شہر میں گئے تو چلو معاف، چھوٹ ہے. کراچی کا آدمی لاہور پہنچے اور کبھی نہ گئے ہو تو چلو وہ پوچھے بھائی چوگور جی جانا بتائیے کدھر سے جائیں، اور سمان آباد جانا تو کدھر سے جائیں. اب ہم کو جانا، اب جانا ہے لوہاری گیٹ، کدھر سے جائیں؟ اب بتائیے بھگوان بولا جانا ہے کدھر سے جانا، تو بڑی پریشانی ہو گئی. اور کہیں اگر شاہدرہ آ گیا تو وہ تو راوی کے پل سے بھی پہاڑ کر کے جانا ہے. اور اگر گجرانوالہ پہنچ گئے اور ملتان پہنچ گئے تو کیا؟ ارے بھائی کینٹ کدھر سے جانا ہے، کہاں سے کینٹ جانا ہے؟ ارے بھائی ابدالی روڈ جانا ہے، اور کہیں نئے شہر میں آ گئے. اور اگر لندن پہنچ گئے تو بولے ہو گئے کدھر جائیں پتہ ہی نہیں. انہوں نے فون پہ کہا پکارڈلی آ جائیے. بھائی پکارڈلی سرکس کدھر ہے؟ یہ تو نام ہی ہے جب کیا وہاں سرکس لگا ہے. نہیں وہ تو روڈ کا نام ہے، وہ تو محلے کا نام ہے. آپ سمجھیں سرکس بھی کوئی روڈ ہے، اس لیے کہ انوکھے. اور اگر لکھنؤ بھجوا دیا جائے تو کیا؟ اب 4 باغ اسٹیشن پہ کھڑے اور جانا کہاں ہے؟ وہ رشتے دار ہمارے رہتے ہیں جناب ادھر مفتی گنج میں. اب رکشے والے سے پوچھا آپ مفتی گنج پہنچا سکتے ہیں؟ آج بھی بیٹھیے. تانگے والوں کو رکشے یاد، رکشے والوں کو راستہ یاد، تانگے والوں کو یاد. تانگے والے کو رکشے یاد، رکشے والوں کو اور تانگے والوں کو اور ٹیکسی والوں کو سارے راستے یاد ہیں. چلیے پہنچا دیں. تو وہ تو ہم سے اچھے ہوئے بھائی کہ انہیں راستے معلوم. تو اس لیے اپنا راستہ پہلے یاد کر لو کدھر سے کہاں جانا ہے، ورنہ جب دنیا کے راستے میں بھٹک جاتے ہو. یہ تو صراط مستقیم ہے. یہ کیا بھائی کیسے؟ تو پہچان کیا بنا ہے؟ اچھا ہماری بچپن سے عادت تھی کہ ہم پہچان بنا لیتے، یاد کر لیتے. ایسی دکان آتی ہے، ایسا بورڈ آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں. اب پھر دوبارہ آنا ہے تو وہی چیزیں، پیڑ آتا ہے، موڑ آتا ہے، یہ موڑ آتا ہے، وہ موڑ آتا ہے. ذہن میں خاکہ بنا لیتے تھے تاکہ پوچھنا نہ پڑے. جہاں بھی جاتے ہیں راستہ یاد کر لیتے ہیں، حالانکہ لے کے کوئی اور جائے گا، لیکن اچھا ہے کہ راستہ یاد کرنا تو زیادہ بہتر ہے. تو بعض لوگ اس پہ اور ہی نہیں کرتے. دنیا کے راستے یاد کرنا بہت ضروری ہے اور پہچان بنانا ہے. اب صراط مستقیم یہ تو بڑا مسئلہ. اللہ کہہ رہا ہے دعا بھی کرو، اسی پہ چلنا بھی ہے. تو کوئی پہچان بنانا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے حبیب آپ یاسین ہیں، آپ مرسل ہیں، اور آپ شروع سے صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے، بدلے آپ صراط مستقیم کے مالک بنے بیٹھے ہوئے. ہو گئی نا بات؟ شیطان نے اللہ سے کہا تو نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا، اب دیکھ میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا. اب یہ جتنے انسان ہیں میں جا کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور جو صراط مستقیم کی طرف آئے گا اسے بہکا کے کہوں گا ادھر سے نہیں، ادھر سے راستہ جاتا ہے، ادھر سے راستہ جاتا ہے. اب وہ اس وقت سے بیٹھا ہے جب آدم بنے تھے، اور آج ہزاروں برس ہو چکے، ہٹا نہیں صراط مستقیم. بس لوگ آ رہے ہیں، ادھر تھوڑی راستہ، ادھر سے جاؤ، ادھر 72 راستے بنا چکا ہے. راستے کے تقدس پہ پڑے. راستے کا
تقدس معلوم ہونا چاہیے. تقدس ہے. جب آپ راستے کو بزرگ سمجھیں گے تبھی تو آپ کو راستہ ملے گا. راستہ صحیح نہیں ملے گا تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اور جانا مقصد تو منزل تک جانا ہے. راستہ اس لیے صحیح چاہیے کہ منزل تک پہنچ جائیں. اور منزل کا تعلق جنت و جہنم سے. اب وہ پتہ نہیں کدھر پہنچائے گا. اور یہ پہلے ہی اللہ کہہ چکا ہے جس کو تو اغوا کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈالتا جاؤں گا. تو اللہ نے کھل کے بتا دیا تم نے راستہ غلط اختیار کیا اور اس کے کہنے پہ چلے میں جہنم میں پھینک دوں گا. اب اگر کسی کو جانا ہے یا کسی کو یقین ہی نہیں کہ جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے اس کی تو چھوٹ ہے. لیکن اگر عقیدوں پر یقین ہے اور یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا. ابھی تو بہت سے لوگوں کو یہی نہیں یقین مریں گے بھی کہ نہیں مریں گے. بہت سے لوگوں کو موت پر ہی یقین ہے. عام طور سے حاکموں کو یہ نہیں یاد رہتا کہ ہمیں مرنا ہے. وہ سمجھتے بس ہم پیدا کیے گئے ہم ساری زندگی حکومت کرتے رہیں گے. یہی فرعون سمجھتا رہا یہی نمرود سمجھتا رہا. لیکن اللہ نے نہیں مارا. ایک مچھر بھیج دیا اور حاکموں کو یاد نہیں رہتا. حاکموں کو موت یاد نہیں رہتی. ظلم کرنے والوں کو موت یاد نہیں رہتی. ظلم و ستم والوں کو بالکل نہیں یاد رہتا کہ مرنا ہے. لیکن ظالم سے موت قریب ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں پتا حدیث رسول جیسے جیسے ظلم بڑھتا جاتا ہے موت قریب ہوتی جاتی ہے. کمی گاہ میں چھپی ہوئی ہے. بس کس وقت چھاپا مارے اور پتہ ہی نہیں چلا ظالم کہاں گیا کدھر گیا. فضا میں اڑ گیا یا زمین میں دفن ہو گیا کچھ پتہ نہیں. ظالم کا بالکل نہیں پتہ چلتا اس لیے کہ عمر کم ہوتی ہے. اچھا لوگ بس امان میں آ جاتے ارے بھائی گیا ختم سکون میں آ گیا. پھر ایک دوسرا ظالم آ جاتا اور ظالم عوام بناتے ہیں. خود سے نہیں بنتا عوام بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ ایسے بناتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تمہیں ٹوکنا ہے ظالم کو. اب جو نہیں ٹوکے گا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. وہ ارے سب ڈرتے ہیں مجھ سے اور میں اس علاقے کا بدماش ہوں سب سے ڈرتے ہیں اور وہ سب ڈرے چلے جائیں. ڈرا دیا. یہی 61 ہجری میں ہوا تھا. پورا عرب ڈرا ہوا تھا. ارے بابا بڑا بدماش ہے اور پورے عرب کا دادا ہے. حسین نے اٹھ کے ٹوکا کہ سن تیری حقیقت کیا ہے. اس لیے محرم ہوتا ہے. اس لیے حسین کی یادگار ہوتی ہے. حسین نے کہا میں معاشرے میں شامل نہیں ہوں. میں ہوں تو معاشرہ بنتا ہے اور میں ایسا معاشرہ بنا جاؤں گا کہ قیامت تک ظالموں کے خلاف نفرت موجود. تو اب صراط مستقیم پہ جانا ہے اور وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ پہلے کیا کہا؟ مجھ کو پکارو میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. اور پھر کہا صراط مستقیم پر آ جاؤ. وہاں سرکار بھی بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں بھی جا کے بیٹھوں گا. جہاں سے روڈ شروع ہوتی ہے سرکار بیٹھے ہیں سیدھے راستے پر. میں وہاں جا کے جہاں سے روڈ شروع ہوتی ہے وہاں ٹکوں گا اور سرکار میں کسی کو جانے نہیں دوں گا. ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ. اب وہ بہکار ہے راستہ بدلوا رہا ہے. پہنچنا ہے سرکار تک تاکہ راستہ مل جائے. اور سورہ یاسین میں نے آپ کو سنا دیا اور سورہ اعراف کا ترجمہ بھی سنا دیا جہاں شیطان نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. حالانکہ وہ پر نہیں بیٹھا بلکہ وہ روڈ کی نکڑ پہ کھڑا ہے. جہاں پر لکھا ہے المصطفیٰ روڈ اس پتھر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے چپکے سے. اور اس پہ حیرت نہ کری کہ وہاں کیسے پہنچ گیا. ارے مکے میں کیسے پہنچ گیا. خانہ کعبہ میں کیسے پہنچ گیا. اور ایسا پہنچا کہ اس کی یادگار بنانی پڑی. 3 مجسموں کی شکل اس لیے کہ بھیس بدل کے آتا شیطان ہے
रूट 3, तीन पत्थर लगे ना, और तीनों को मारो, तीनों पत्थरों को मारो। मौजूद काबे में मौजूद, वहीं वादी में मौजूद, करीब सफा मरवा खाने का बस करीब, और हाजियों को मजाना ताकि पहचान लो। तो अब ऐसी सूरत में आपको पहचानना है कि यह है कौन जो रास्ता बदलवा रहा है और हमको सरकार तक पहुंचना है। तो अब अल्लाह ने समझा दिया सिराते मुस्तकीम। पहले कहा क्या, मुझसे मदद तलब करो, मुझको पुकारो, कहता सिराते मुस्तकीम पर आओ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब ये दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, रास्ते कई हैं, हमको वो वाला रास्ता चाहिए जो उनका रास्ता है जिन पर तूने अपनी नेमतों को उतारा। देखिए शख्सियत आ गई। पहले कहा मुझसे मांगो, मुझको पुकारो, मदद मुझसे तलब करो। काहे की मदद तलब करो? मदद ये मांगो कि उनको दिखा दे जिन पर नेमतें उतरी। ये मतलब नहीं है मुझको पुकारो, ये मतलब नहीं है सिर्फ मुझको पुकारो, किसी बंदे को न पुकारो। बंदे ही की तो तलाश है सूरह अलहम्द में जो सिराते मुस्तकीम समझाए। तो अब दुआ ये करो, उनका रास्ता परवरदिगार तुझी को तो पुकारो और किसी को थोड़ी पुकारो, और तू ही बता सकता है। इसलिए कहा कालस्तई, हमसे पूछो। यहाँ मतलब है हमसे पूछो। दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो है जो नेमत वालों का है, दूसरा वो है जिन पे मैं गजबनाक हुआ, जो गुमराह हो गए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो गुमराह हो गए उनका रास्ता नहीं चाहिए, परवरदिगार उनका रास्ता नहीं चाहिए। ये सूरह अलहम्द कहते हैं अरे जिन पे तो गजबनाक हुआ उनका रास्ता, उनके रास्ते से हमको बचा ले। तो फिर कौन सा रास्ता? अरे नेमत वाला रास्ता दिखा दे। एक बार अल्लाह ने कहा नेमत वाला रास्ता तुम मांग रहे, हमसे मांग रहे, लो हम देखो नेमत वाला रास्ता दिखाते। और जिन पे हम गुस्सा हुए वो रास्ता तुम्हारी निगाह के सामने से हटाते हैं, गुमराहों का रास्ता हटाते हैं। यही तो है ना सूरह अलहम्द में। परवरदिगार वो रास्ता दिखा दे नेमत वालों का। एक बार अल्लाह ने आवाज़ दी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती। अब नेमत अली पे उतरी, पता चला अली का रास्ता। बताइए कितना आसान है। अब कोई सूरह अलहम्द भी ना पढ़े तो हम क्या करें हैं, और उसको समझे ना, सीधा सीधा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, नेमत वालों का रास्ता मुझे दे दे, और जिनसे गज़बनाक हुआ गैरिल मग़ज़ूब, और वो जो गुमराह ज़ालिम माने गुमराह लोग, उनके रास्ते से बचा। अब मसला क्या है? बातें कहती दो, इसमें अल्लाह ही ने कहलवाया बंदों। एक वो लोग हैं जिन पे अल्लाह गुस्सा हुआ, गज़बनाक हुआ, एक वो हैं जो हो ही गए उनका। नीचे तर्जुमे में लिख दिया कि गज़बनाक यहूदियों पे हुआ और गुमराह ईसाई हो गए। तो इसमें दुआ की जाती कि हमें यहूदी और ईसाई का रास्ता नहीं चाहिए, नेमत वालों का रास्ता चाहिए। नेमत जो है सरकार दो आलम है, उनका रास्ता। बहुत अच्छी बात है, वही तो बैठे, वही तो बैठे रास्ते पर बैठे हैं। सूरह यासीन में कहा गया सिराते मुस्तकीम पर बैठे, इसके माने सिराते मुस्तकीम खुद नहीं है बल्कि बैठे अला सिराते मुस्तकीम।
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ چونکہ مرسل ہیں اور بیٹھے ہیں صراط مستقیم پر، یعنی روڈ پہ کچھ لکھا ہے، صراط مستقیم روڈ کا نام ہے، اور اس پہ سرکار بیٹھے ہیں، تو اب روڈ کے نام کی بات کرو، جیسے وہاں پہچان لو وہ روڈ کون سی ہے، غضبناک روڈ، ادھر نہیں جانا ہے، غضبناک روڈ پہ نہیں جانا ہے، لیکن غضبناک روڈ ہے کیا؟ بیانے لوگ فلاں صاحب غصے ہو گئے، اور فلاں صاحب کو دیکھ کے غصہ آ گیا، کیسے پتہ چلتا آپ کو غصہ آ گیا؟ کیسے پتہ چلتا؟ کہنے دیکھیے نا آل فال بک رہے اور چہرہ ان کا لال ہو رہا تھا غصے میں، او چہرے سے پتہ چلتا ہے غصہ ہے۔ اب اس میں ایک غصے کی حد ہے، غضبناک، یہ سب چہرے سے ایکشن سے پتہ چل رہا، غضبناکی، اچھا نہیں وہی دیکھو نا عشرت صاحب تو مسکرا رہے، اوہ اچھا خوش ہیں، عشرت صاحب کا موڈ تو بہت اچھا ہے، موڈ اچھا ہے، کیسے مسکرا جو تو پتہ چلا خوشی اور غم اور غصہ اور غضبناکی جو ہے چہرے سے پتہ چلتی، اللہ کے چہرے ہی تو غضبناکی کیسے پتہ چلی؟ تو جب لفظ قرآن میں رکھ دیا غیر المغضوب، تو یہ بھی تو بتا دے کب پتہ چلے کہ تو غصہ ہے؟ تو پیغمبر آئے منبر پہ اور 276 اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث ایک ہی طرح لکھی ہے، چاہے وہ بخاری ہو یا مسلم، لفظ نہیں بدلیں گے، جیسے میں سنا رہا ہوں اسی طرح ہر حدیث کی کتاب میں لکھی، پیغمبر نے منبر سے پکار کے کہا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے اس نے اللہ کو غضب کیا۔ تو اللہ کی غضبناکی کیا ہے؟ اللہ غضب میں آ گیا، کیوں؟ پیغمبر کی بیٹی غضبناک ہو گئی اور اس کی وجہ سے رسول غضبناک ہو گئے، اور جب رسول غصے میں آ جائے غضبناک ہو جائے تو گویا اللہ، پھر تو اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اب کتنی آسانی سے آپ کو بتائیں، اسی لیے سورہ الحمد سب کو رٹایا جاتا ہے، ہر سورے میں پڑھا جاتا ہے، تاکہ اسی سورے سے آپ کو باطل کا شروع ہی میں پتہ چل جائے۔ اب یہ گفتگو ختم ہو گئی، اگر آپ کو صراط مستقیم چاہیے اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تو آپ یہ کہیے گا اللہ نے یہ کیوں آرڈر دیا کہ نعمت والوں کو پکار کے راستہ طلب کرو، نام رکھ دیا تھا نعمت والے لوگ، نعمت والے لوگ، اور نعمت بتا دیا قرآن میں کیا کیا ہے نعمت، کھانا تو ہے، نعمت کھانا تو ہے، اس میں کھانے تو ہیں، فریج کی جگہ آ گیا ہے، اب فریج نعمت کھانا ہے، لیکن نعمتیں تو بڑھتی ہیں، اللہ نے نعمتیں اتاری، من و سلوہ بھی نعمت، لیکن قرآن سے یہ کچھ جو اور کھانے کے علاوہ کیا کیا نعمت ہے، ٹھنڈا پانی نعمت، پرنگ ملک نعمت، بیماری سے صحت نعمت ہے، اچھی زندگی نعمت، تو اللہ کی ہدایت نعمت، اچھا دین نعمت، اچھا امام نعمت، شیطان سے پناہ نعمت، شیطان کو چھوڑا تو نعمت والے کو پکڑا، تبھی تو صراط مستقیم ہونا، یہی سب سے بڑی نعمت۔ اور سمجھ میں آ گیا کہ راستے کا تقدس آپ کو باقی رکھنا ہے، تقدس والے سے راستہ پوچھئے، ادھر ادھر کسی اور سے پوچھا تو وہ بہکا دے گا، اس لیے اپنا راستہ خود یاد رکھیے، جو اپنے شہر کے راستے یاد رکھتا ہے اسے دین کے راستے بھی یاد رہتے ہیں، جو
بار بار راستے بھول جائے، بھٹک جائے، اور اس سے پوچھے اور اس سے پوچھے، اور 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں راستہ معلوم ہوتا ہے لیکن شرارتن اسے کہے پتہ نہیں صحیح میں یہاں تو رہتا نہیں، میں تو آج گزر رہا ادھر نہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو محبت سے ٹھہر کے کہیں گے آئیے ہم آپ کو چھوڑیں، ہماری اسکوٹر پہ بیٹھے ہیں، ہم وہاں پہ پہنچا دیں، ہم بھٹک جائیں گے۔ تو کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں بہکے نہ، ورنہ زیادہ تر لوگ راستہ بہکا دیں، اور اگر کوئی خطرناک مل گیا تو وہ تو بتائے گا ادھر جاؤ، کہاں؟ ندی کے پاس، اور ادھر سے گھوم کے اسکوٹر سے پہنچ جائے گا، اور سب ارے بھائی راستوں میں لوگ لٹ جاتے ہیں، کارواں لٹ جاتے ہیں تو ایک اکیلا کیوں نہ لٹ جائے گا؟ تو یہی خطرہ صراط مستقیم تک پہنچنے میں ہے کہ اثاثہ زندگی لٹ نہ جائے۔ اس لیے تقدس والا راستہ ان سے پوچھو جو تقدس والے لوگ، جن کا تقدس قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں بیان ہوا، اور فرما دیا تقدس بھائی کسی دروازے کی تعریف پیغمبر نے کی، علی کو کہا شہر علم کا دروازہ، اور فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اس دروازے کا خیال رکھنا، یہ زہرا کا دروازہ ہے، جبریل جب آتے تھے مجھ پہ وحی کرنے اس دروازے سے اس لے کے داخل ہوتے تھے، یہ دروازہ پاکیزہ دروازہ ہے، جب آپ روضہ رسول میں آ جائیں داخل ہوں، باب جبریل سے سب جانتے ہیں، جنت البقیع کے دروازے کے بالکل سامنے جو دروازہ ہے وہ ہے باب جبریل، اسی راستے سے باب جبریل سے جبریل داخل ہوتے تھے، اور وہی جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ ہے جس پہ پیغمبر کھڑے ہو کے زہرا پہ سلام کرتے تھے، خاندان نبوت پہ سلام، ام ابیہ پہ سلام، سیدہ پہ سلام۔ تو سلام کیا ہے؟ تقدس۔ درود کیا ہے؟ تقدس۔ نعرہ حیدری کیا ہے؟ تقدس۔ یہ سب تقدس کو بتاتا ہے، اور یہ سب عزاداری کے حصے ہیں، یہ تقدس ہے، عزاداری ہے۔ سمجھا جائے گا بھائی یہ فرش، حالانکہ آپ اس فرش پہ بیٹھے ہیں لیکن اس کا ایک تقدس ہے، وہ کیا؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے، لیکن سب سے نجس چیز آپ کی جو ہے وہ ہے جوتا، وہ ہے نالین، وہ ہے چپل، وہ اس پہ نہیں لا سکتے، اس کو اتار کے آنا ہے۔ خود بیٹھیے، یعنی آپ کے تقدس کو اللہ نے ثابت کر دیا فرش کی وجہ سے، لیکن جوتا آپ کا غیر ہے۔ کیوں بھائی غیر کیوں ہے؟ پیر آپ کے اتنے پاک کہ فرش پہ رکھ دیا، پیر آپ کے پاک وہ آپ مجسم پاک، اس لیے کہ آپ تقدس والوں کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کی فکر پاک ہوئی تو دماغ پاک، عقل پاک، جب عقل پاک، دماغ پاک تو قلب پاک تو سینہ پاک تو ہاتھ پاک تو چہرہ پاک، چہرے کی ہر چیز پاک، آنکھیں پاک، کان پاک، دہن پاک۔ کیوں بھائی؟ کان میں جو آواز جا رہی ہے تقدس والی، کان سے درود نکل رہا ہے نعرہ حیدری، تقدس، آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایک ایک عزادار کو، علم کو، تابوت کو، تقدس ہے نگاہوں میں، اور پیر آئے ہیں نیکی کی طرف، کہاں آئے؟ امام باڑے کی طرف، پیروں میں ہو گیا تقدس، اب فرش پہ رکھو پیر، جوتا ہے غیر، جوتا غیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جوتا کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، نجس راستے سے بھی اور پاک راستے سے بھی۔ آپ آئے ہو صراط مستقیم پر، آپ گرجا میں نہیں گئے، آپ مندر میں نہیں گئے، آپ شراب خانے میں، حالانکہ راستے میں سب آتا ہے، سب چھوڑتے ہوئے آئے، راستے میں نجاست بھی ہے اور طہارت بھی ہے، جوتے میں کچھ نہ دیکھا، اس میں نجاست بھی لگ گئی، جوتا آپ کے پیر کو بچا رہا ہے، جوتا باہر ہے، فرش پہ نہ آئے، اس لیے کہ وہ آپ کا غیر المغضوب علیہ۔ آپ آئی، آپ کا لباس پاک،
پاک لباس پہنتے ہیں. جوتا اوپر سے پاک ہو سکتا ہے, تلا پاک نہیں ہو سکتا. ہاں چھڑی کے لیے کہا کہ چھڑی جو ہے اس کی نوک پاک ہے. کیوں بھائی پاک ہے؟ اس لیے کہ مٹی بھی پاک کرتی ہے, مٹی بھی پاک کرتی اور دھوپ بھی پاک کرتی. چھڑی کو دونوں چیزیں مل رہی ہیں, چھڑی مٹی پہ پڑ رہی اور دھوپ مسلسل. جہاں دھوپ ہے وہ زمین پاک, جہاں دھوپ پڑی زمین پاک, جہاں دھوپ پڑی زمین پاک. اور دھوپ ڈائریکٹ چھڑی کی نوک پہ جا رہی, دھوپ پاک کرتی ہے, پانی پاک کرتا ہے. اب کیا بتائیں, یہ دنیات کی تیسری دنیات میں پڑھا دیا جاتا ہے. اب بچے دنیات ہی نہیں پڑھتے تو کیا کریں؟ اس میں پاکیزہ چیزیں ایک لسٹ میں بتا دی جاتی ہیں, نجس چیزیں ایک. تو چھڑی کی نوک پاک, اس لیے دھوپ پاک کر رہی ہے, لیکن جوتے کے تلے پہ دھوپ نہیں پڑ رہی. چھڑی کی نوک پہ دھوپ پڑ رہی, اس لیے وہ پاک. چھڑی آپ لا کر امام بڑے کونے میں کھڑی کر, اور بعض بزرگ تو چھڑی کو اپنے سامنے لے ڈالے. اب چھڑی کا زمانہ ہی نہیں رہا, اس لیے کہ چھڑی کے زمانہ آنے سے پہلے تو وہ چلے جاتے ہیں. اب کہاں وہ زمانہ رہا کہ 80 سال کے دادا ابا چھڑی لے کے آ رہے ہیں. 80 سے پہلے ہی الوداع, خدا حافظ, گئے پتہ نہیں صراط مستقیم کے گائے کے راستے سے گئے کے پاس. میں کہ تو آپ نے چھڑی تو دیکھی نہیں, ڈنڈا بھی نہیں دیکھا. کچھ لوگ ڈنڈا لے کے آتے, ڈنڈا بول بھائی ڈنڈا کا ہے کہ یہ لے کے آ گیا, ڈنڈا لے کے کیوں چل رہے؟ ارے بڑا فائدہ ہے صاحب. اچھا لندن میں نہ چھڑی لے سکتے ہیں نہ ڈنڈا, لیکن چھاتا لے سکتے ہیں. اس لیے بار بار بارش ہوتی تو چھتری لپیٹ کے لیے. تو ایک ساتھ میں نے کہا ہر وقت آپ چھتری کیوں لے لیں؟ کہنے بہت ضروری ہے, اسٹیشن پہ پہنچو کالے آتے ہیں لوٹنے, تو کالے جو ہیں وہ چھتری سے بہت ڈرتے ہیں حبشی لوگ. تو میں جہاں وہ لوٹنے آیا میں نے چھتری کھولی اور ڈرایا اس کو. وہ جانتا ہے پیٹ میں اگر نوک بھگ گئی تو گیا میں. تو اس لیے لندن میں چھتری کام آ جاتی ہے, گاؤں دیہات میں ڈنڈا کام آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ ہر وقت ڈنڈا لیے رہتے, بہت ڈرتے تھے لوگ حضرت موسیٰ سے. جب ڈنڈا لیے ہوئے پہنچے فرعون کے دربار میں, زور سے ڈنڈا جو مارا, دھمک پیدا ہوئی, فرعون گر گیا. کیسی چیز ہے ڈنڈا؟ دیکھیے عصائے موسیٰ. اللہ نے ایک پوچھ بھی لیا, اتنا پیارا تھا اللہ کو موسیٰ کا عصا, جسے اردو میں ڈنڈا کہتے ہیں, عربی میں عصا کہتے ہیں. اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ غور نہیں کیا آپ نے, اللہ کو نہیں پتہ کیا ہے. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا. اللہ نے کہا کس کام آتا ہے؟ تو بہت کام آتا ہے. اللہ نے بھائی بتاؤ تو کیا کیا کام آتا ہے؟ اب موسیٰ نے بتانا نہیں. پروردگار اس ڈنڈے سے میں یہ کرتا ہوں, تو جو بکریاں میرے ساتھ ہیں تو جب وہ بھوکی ہوتی ہیں تو میں ڈنڈے سے پیڑ کی پتیاں توڑ توڑ کے گراتا ہوں, میرے جانور کھاتے ہیں. بھائی اور کیا کام آتا ہے؟ اور کیا کام آتا ہے؟ یہ پروردگار جب مجھے نیند آتی ہے تو میں شہر میں لیٹ جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تو اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اب کتنا کام آ رہا ہے ڈنڈا, اس کے فضائل شروع ہو گئے. ایک دن حضرت موسیٰ جنت میں پہنچے تو حضور سے ملنے کے لیے. تو اس وقت حضور کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے, تو حضور سے حضرت موسیٰ نے کہا کون سا بیٹھے جن سے آپ اتنا مہنگے گفتگو ہیں؟ میں نبی ہوں, موسیٰ ہوں, یہ کون ہے, یہ کون بیٹھے؟ تو رسول اللہ مسکرایا اور کہا اے حضرت موسیٰ خود ان سے پوچھ لیجیے کون. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کون سا؟ کہ میں علامہ ہلی ہوں, سرکار نے مجھے بلایا تھا اس سے باتیں کرنے کے لیے میں آ گیا. اور میں جو ہوں میرا نام یہ ہے حسن بن فلاں بن علی بن محمد بن قاسم فلانا, یہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں, اور جب میں پڑھتا تھا اور یہ کرتا تھا اور یہ کرتا ہوں, اور یہ میں نے پڑھا یہ علوم. حضرت موسیٰ سنتے ہیں
اس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ سوال کا جواب مختصر ہو اور کافی ہو کہ تھوڑے سے ٹکڑے میں ہی بات کامل ہو جائے. کہ کیسا آپ کا امتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور یہ کرتا ہوا چلا گیا. کہ کیسا آدمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کسی سے پوچھ لیجیے. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی تم نے سنا سوال کا جواب مختصر تو تم نے اتنا لمبا یہ اور یہ. وہ کہنے لگے ہاں ہم کیا کریں، ہم تو آپ کی سیرت پہ چل رہے ہیں. اللہ نے اتنے ہی پوچھا تھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے ڈنڈا. آپ نے کہا یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں. اتنا لمبا جواب دیتے چلے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم حضور کے امتی ہو کے اور تمہارے عقل ہے. ارے بھائی میں اللہ سے میرے گفتگو تھا، اگر جلدی سے جواب دیتا ہے ڈنڈا بات ختم. میرا دل چاہ اللہ دیر تک باتیں ہوتی رہیں. چونکہ اللہ سے باتیں ہو رہی تو میں نے لمبا جواب دیا تاکہ گفتگو ختم نہ ہو جائے. اللہ سے گفتگو کا جو مزہ ہے وہ دنیا میں کہاں مزہ، اس لیے میں نے لمبا جواب دیا. تو علامہ حجری نے کہا کہ یہی تو مسئلہ تھا. آپ ہیں اولو پیغمبر، آپ نے چھوٹا سا سوال کیا، میں نے کہا گفتگو قطع نہ ہو. موسیٰ جیسے نبی سے باتیں ہوتی ہیں ہوتی رہی باتیں. اب حضرت موسیٰ نے کہا اے رسول اللہ سچ فرمایا آپ نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. پتہ چلا آپ کیا کہ عالم کیسے ہوتے ہیں. یہ ہے جناب علامہ حجری. یعنی اس میں تقدس کہیں نظر آیا، شخصیت کا تقدس. اب خواب دیکھا علامہ حجری نے اور کتاب پہ لکھا، حاشیے پہ جو کتاب لکھی اس پہ لکھ دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. حضرت موسیٰ آئے، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا. اب کوئی کہے یہ خواب جھوٹ، تو میں خواب کی سچائی کے لیے یہ لکھ رہا ہوں کہ میں فلاں ہجری میں فلاں تاریخ پیدا ہوا. اور اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ خواب سچا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں فلاں تاریخ فلاں سن میں مر جاؤں گا. اگر جس دن میں نے لکھا ہے اسی دن میں مروں، اسی سن میں مروں، اسی تاریخ اسی دن پہ مروں تو سمجھ جانا خواب سچا. اور جو تاریخ میں نے لکھی اس کے علاوہ کسی تاریخ میں مروں تو سمجھ جانا میں جھوٹا. دیکھیے ثبوت کیسے دیا. اسے کہتے ہیں اپنے قول کے تقدس کو منوا لینا. تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں مجلس میں اس کا تقدس کیسے ثابت ہو، کیسے اوکے کیسے ہو جائے. یہ نوحہ جو ہے پہنچ گیا، یہ مرثیہ امام حسین تک پہنچ گیا ہے، یہ تقریر پہنچ گئی، آپ کے نعرے پہنچ گئے، آپ کا مجلس میں آمد پہنچ. کیسے بھی کیسے پہلے بعد میں نہیں کہ بعد میں محنت کر لی پھر اعلان وہ اب صلہ ملے گا. بیوی نے پہلے کہا میرے بچے کو روئے گا کون؟ رسول اللہ نے کہا حکم الہی یہ ہے کہ قوم پیدا کی جائے. سیدہ وہ قوم تمہارے حسین کا ماتم کرے گی. جب وہ روئیں گے، نوحہ پڑھیں گے، مرثیہ پڑھیں گے، عزاداری کریں گے تو اللہ کہے گا یہ میری قوم ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہوگی. تو اب ہو گئی نا قوم. اب حسین نے سن لیا، نانا بڑا اطمینان ہو گیا کہ میرا غم منانے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. سوال یہ جو قومیں موجود تھیں رسول اللہ کہتے کہ اللہ نے کہا انہی قوموں میں سے ایک قوم نکل آئے گی. کوئی تقریر ختم ہو گئی، بس آپ سن لیجیے ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت غور سے سن لیجیے. یہ اصل چیز یہ ہے سمجھنے کی، اس لیے کہ موضوع میرا ختم ہو رہا ہے اور تقدس کا موضوع اب تمام ہو رہا ہے. تھوڑا بہت جو رہ جائے گا وہ کل بیان کر دیں گے. آج کی حد تک 8ویں میں سمجھ لیجیے موضوع کامل ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو ہی کہنا چاہیے. اتنی قومیں ہیں اور خود مسلمان موجود ہیں، امت سرکار، اسی میں سے ایک گروہ بنا دیں گے جو حسین کو رویا. یہ لفظ کیا ہے؟ پیدا کریں گے.
کہیں آسمان سے اتاریں گے نہیں، انہی انسانوں میں گھروں میں خاندانوں میں اللہ انتخاب کر لے گا اور سب کو ایک جگہ کر دے گا. یعنی پیدا تو کرے گا، ایسا نہیں کرے گا پورا گروہ ایک جگہ بنا کے پیدا کر دیا زمین سے ہوگا، یا درخت سے آم اور انار بن کے نکلے ہوں گے انہی انسانوں میں، لیکن ہر وقت پیدا کرتے رہیں گے اور پھر وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے ایک آواز میں. جہاں یا حسین وہ ہوں کہیں آ جائیں گے. گھرانہ کوئی ہو ضروری نہیں. کوئی حیرت نہیں. سورہ مائدہ پڑھی غور سے، اس میں آیت موجود. اس میں اللہ کہتا ہے اگر اے مسلمانوں تم سب نے کفر اختیار کر لیا اور دین کو چھوڑ دیا تو اللہ ایک اور قوم لائے گا. اور اس کے بعد کہنا قوم لائے گا اللہ اور رسول اس قوم سے محبت کرتے ہوں گے، وہ قوم اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہوگی. شرط ہے نئی قوم بنانے میں شرط رکھ دی اللہ نے، چاہے وہ قرآن والی قوم ہو یا امام حسین کے سامنے جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے رونے والی قوم، دونوں میں شرط مشترک ہے اور وہ شرط ہے محبت. یعنی کوئی قوم اب تک محبت پہ نہیں پیدا کی گئی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی جو قوم لائے گا اللہ، جو قرآنی قوم ہے اس کی شرط ہے اللہ رسول اس سے محبت. اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ اور رسول سے وہ قوم محبت کرتی ہوگی تو سبھی دعوے دار. عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ سے اور اپنے نبی عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ سے اور اپنے نبی موسیٰ سے، تو سبھی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. یہودی کہتے ہیں ہم، عیسائی کہتے ہیں ہم، مسلمان کہتے ہیں ہم. شرط یہ لگا دی کہ صرف تم نہ محبت کرو اللہ رسول سے، اللہ اور رسول تم سے محبت کرے. اچھا بھائی، اگر اللہ یہ اعلان کر دے اور قرآن میں اعلان ہے تو کیا وہ قوم پیدا ہوئی؟ سورہ مائدہ والی قوم پیدا ہوئی ہے؟ روئے زمین پہ کوئی ایسا کوئی ہے ایسا؟ ایک قوم کا ایک آدمی نظر آ رہا. کب سے آپ یہ سن رہے ہیں مجلسوں میں، شاعری میں، ادھر ادھر نشہری 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 علی اللہ کہتے ہیں. سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بات قسم کھا کے بتاؤ آج تک کوئی مشاعری ملا؟ نہیں، اپنے بنائے کی بات نہیں کرو گے زمین رکھ کر. کی بات نہیں کرو. جس کا دل جائے گا یہ جاوید مشاعری، یہ دل رضا مشاعری، یہ فرمان مشاعری، نہیں، بیکار کی بات نہیں کرو. یہ سب تمہارے جیسے، تم ان کے جیسے ہو. یہی ایک روڈ ہے، یہی دل رضا. بچپن سے سب نے دیکھا، ان کے باپ کو بھی دیکھا، پورے خاندان کو جانتے ہیں، تو جھوٹ کھل گئے. سب کو پتہ الہ آباد کے ہیں اور بارہ کے سید ہیں اور زیدی سید ہیں، شجرہ موجود مشاعری. جھوٹ نہیں بولنا، فرمان نہیں. کیسے بھی کیسے پورا خاندان موجود، سب مارے گا. اتنا بڑا خاندان ہے رضویوں کا، آگرے کا، سب ماریں گے اگر کہا ان کو نشہری. خبردار، ہم مولا کے ماننے والے نشہری، ہم سید، ہم سید، ہم کو نشہری. اور ضمیر اختر کو کہو گے ہم کچھ بھی نہیں کہیں. ارے اس کو جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں جھگڑا کرنے کی کیا؟ ضمیر اختر نشہری، ہاں یہ ضرور ہے صاحب نشہری تو خود نہیں ہے، دوسروں کو بھی نشہری بنا. بھائی تو آپ بن کیوں رہے ہیں؟ بچائیے اپنے بچوں کو، مجلس میں نہ جانے دی، زیادہ سے زیادہ ضمیر اختر پابندی لگوا دی، گھر بٹھا دیجیے تاکہ نشہری اتنا پھیلے. ہزاروں طریق نہیں،
تو اب بات کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے نصیری دیکھا؟ نام اتنا سنا، نام اتنا سنا، دیکھا نہیں۔ اگر کسی ایسے نصیری کو جانتے ہیں، دیکھیں نا کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج تک کسی نے اتنے کمپیوٹر باز ماہرین واٹس ایپ، فیس بک، فلانے فلانے یاہو اور سب کچھ کیوں نہ ڈھونڈا، سائٹ کیوں نہ کھولی نصیریوں کی؟ تاکہ اخبار میں آ جاتا، جب اخبار میں ٹی وی پہ خبر آتی، صاحب ایک ویب سائٹ نصیریوں کی ہے، سکھوں کی ہے، پٹھانوں کی ہے، پنجابیوں کی ہے، ہندیوں کی ہے، ہندوستانیوں کی ہے، آسٹریلیا والوں کی ہے، انڈونیشیا والوں کی ہے، ملائیشیا۔ کیا نصیری کی سائٹ نہیں ہے؟ اگر ہیں ہوئے زمین پر نصیری تو انہوں نے اپنی سائٹ ضرور بنائی۔ ارے بھائی جو شیطانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی۔ اچھا وہ سب کھول کھول کے دیکھتے ہیں اب شیطان کیا کر رہا ہے، اب شیطان کیا کر رہا ہے، اب شیطان، سب ہوشیار رہنا چاہ رہے ہیں اب کیا کام ہو رہا ہے، اب کون کون اس میں داخل ہوا، اب کون کون اس فرقے میں نیا آیا ہے، سب خبریں، سب کو خبریں۔ اور یہ پتہ ہے کہ جو داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پر یا یہاں پر یا یہاں پر یا یہاں پر کیا بنواتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ شیطان کی آنکھ بنواتا ہے، یہاں 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 بنواتا ہے، یہ ساری باتیں سب کو معلوم ہے۔ یعنی ایک فرقہ اتنا مشہور ہو چکا ہے شیطانی کہ پورا ورلڈ اس کو جانتا ہے اور نیٹ پر آ چکا۔ یہ نصیری کیوں نہیں ڈھونڈا گیا نیٹ پر؟ بھائی بات تو جب تھی کہ کھول پہ سرچ کرتے ہوئے نصیری 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 تو جواب آتا کمپیوٹر کہتا ضمیر رکھتا ضمیر رکھتا ضمیر رکھتا۔ تو پتہ نہیں چل جاتا بابا کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو، کیوں مجھے زبردستی نصیری بنا رہے ہو؟ اصل نصیری سامنے آ جاتا کہ ابھی جائیے سرچ کیجئے کہ بھئی وہ تک کون لوگ ہیں جو امام حسین کیا ہندو قربان ہوئے تھے، پوری ویب سائٹ ایک نہیں 10 کھل جائیں گی، حسینی.com کے بارے میں سب، اس میں وہ مضمون بھی پڑھا ہوا آپ کو مل جائے گا جو جان نے لکھا، فلانے اخبار نے لکھا، الیکسٹریٹ ویکلی نے 1900 فلاں میں لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، تصویریں بھی آ جائیں گی کہاں کہاں آباد ہیں حسینی دت، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ کہ نصیری کا کیوں نہیں کمپیوٹر پہ پتہ چلتا؟ اس کے معنی نصیری نہیں، اور اگر ہیں تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کہیں ضرور بنائی ہوگی، اور بنائی ہوگی تو کھولی کیوں نہیں گئی؟ کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ کمپیوٹر اگر کھول لیں گے تو مشہور ہو جائے گا، نصیریوں کی تصویریں بھی فیس بک پہ آ جائیں گی، اور جمیل اختر کو نصیری کیسے کہیں؟ نہیں، ان کو پہچان نہیں ملا، انہیں کو تو کہنا ہے اس نے نصیری کھول لیں گے تو اب کھول لو بھائی، چاہے بشار الاسد لکھ لو اور چاہے نصیری لکھ لو، کیونکہ وہ ہائی خاندانی نصیری اور جمع ہوا ہے اور ملک بچا رہا ہے، اور ملک بچا رہا ہے روزوں کے لیے۔ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ نصیریوں کی قسمیں کیا ہیں۔ علی کو اگر خدا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ علی کی بیٹی وہاں ہے، تو پھر ان کے عقیدوں پہ ریسرچ کرنا پڑے گی کہ علی کو خدا کہہ کے بھی صاحب اولاد مان رہے ہیں تو اب علی خدا کہاں ہے؟ دیکھیے ایران اپنے عقیدے میں بڑا کٹر ہے۔ اگر ایران کو معلوم ہوتا کہ بشار الاسد علی کو خدا مانتا ہے تو کبھی ایران مدد نہ کرتا، اس لیے کہ ایران مشرک کی مدد کیوں، اور خود کو مدد کیا۔ روس کو خط لکھ کے ایران نے شام میں بلایا، پیوٹن سے کہا فوج لے کے آؤ، تو پیوٹن سے پوچھا گیا آپ کیوں گئے شام، تو انہوں نے کہا ہم کو شیعہ سمجھ لیجئے، نصیری نہیں کہا۔
نصیری شرک کرتے ہیں اور علی کو خدا مانتے ہیں، اس کا راز کچھ اور ہے، اس کا راز کچھ اور ہے۔ راز آپ نہ سمجھے تو اچھا ہے، راز سمجھنا ضروری نہیں۔ اس میں بھی راز ہے کہ جہاں حسین کا سر لے جایا گیا اس ملک میں اب کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں۔ معجزہ نہیں ہے، وہاں تو اس کا مقبرہ ہونا چاہیے، وہاں تو سب کو یزید ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ قدرت نے دکھایا کہ جہاں یزید نے حکومت کر کے حسین کے تمام اصحاب و انصار کو مار ڈالا، وہاں وہ قوم پیدا کی اللہ نے جو علی کو خدا کہتی ہے۔ یہ جوتا مارا ہے اللہ نے دشمنان اہل بیت کے منہ پر۔ تو یہ سب چیزیں رمز ہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی نصیری نہیں دیکھا نا، اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، اڑی اڑائی پہ آپ کچھ بھی اڑا دیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتے سورہ مائدہ میں، اے مسلمانوں ہم ایک نئی قوم لائیں گے، اور شرط کیا لگائی؟ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہوں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ اس کے معنی یہ چاروں کام مسلمان نہیں کرتے۔ آیت قرآن میں ہے اور کہا مسلمانوں سے ہم لائیں گے، ہم ایک نئی قوم لائیں گے، ایک نئی قوم پیدا کریں گے، اور شرط لگا دی اللہ اور رسول سے محبت اور اللہ اور رسول سے محبت۔ چار کام ہو گئے نا، دو کام ادھر سے ہوئے اللہ اور رسول سے محبت، دو کام ادھر سے ہوئے اللہ اور رسول سے محبت، تو چار کام ہو گئے نا، ادھر سے بھی اللہ اور رسول کی محبت اور ادھر سے بھی اللہ اور رسول کی محبت۔ تو محبتیں چار ہیں، دو ادھر سے دو ادھر سے، ہو گئی نا چار، ہو گئی نا۔ تو کیا مسلمانوں میں یہ محبت نہیں تھی جو یہ کہنا پڑا ایسی قوم مجھے چاہیے؟ تو اب یہ بتائیے آپ یہ پرانی قوم کہاں تلاش کریں گے؟ کہاں تلاش کریں گے؟ میں نے جملہ کیا ہے، ایک نصیری اگر مل جائے تو قوم کا پتہ چل جائے، تو نیٹ پہ ڈھونڈیے، شاید ایک نصیری مل جائے۔ کبھی جو بشار الاسد نصیری ہے، اب وہ اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ علوی۔ اب وہ نصیری کہتے ہی نہیں، وہ نصیری کہتے ہی، جو نام آپ نے رکھے ہیں وہ کوئی کیوں دو رہا ہے؟ کراچی پولیس، کراچی پولیس ہے، آپ نے نام رکھا ہے مامون۔ تو کیا وہی کہیں گے آپ کون ہیں صاحب، کہاں ملازمت کر؟ ارے آپ نے مجھے پہچانے، میں مامون ہوں۔ آپ نے نام نصیری رکھا ہے، آپ نے نام رکھا ہے نصیری، چڑ بنائی ہے، وہ اپنے کو علوی کہتے ہیں۔ اور ایک نام تو میں بتانے نہیں جا رہا جو اسکول کے بچوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہاں یوں بتا دیں کہ جیسے اسکول سے بھاگ گئے کلاس ہے تو گھر میں پوچھا کیوں بھائی ٹلا مار کے آ گئے؟ ہے نا، کراچی کی زبان ہے، سمجھنا ضروری۔ تو آپ نے نصیری نام آپ نے رکھا ہے بھائی، وہ اپنے کو نصیری تھوڑی کہتے ہیں، گھٹیا نام رکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم علوی ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو میری کتاب پڑھ لیجیے گا آپ، شام ملک شام کی تاریخ اور شہزادی رہنا، یا ایران کی کوئی کتاب لے آئیے گا، اس میں لکھا ہے اتنے % مسلمان، اتنے % علوی شام میں آباد ہے۔ یہی سب جھگڑا وہاں چل رہا ہے، یہی سب علوی کا اور مسلمانوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ جیسے یمن میں حوثی، حوثی اور حوثی، حوثی اور حوثی، اب جس کا دل کیا ہے علویوں کو شیعہ کہتے ہیں، جس کا دل کیا ہے حوثی اور حوثی کو کہتے ہیں۔ شیعہ شیعہ ہیں، عالم کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا، آغا خانیوں کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا، بوریوں کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا، حوثی اور حوثی کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔
علیوں کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا، نصیری کو شیعہ نہیں. شیعہ کی اپنی الگ ایک پہچان ہے، وہ لفظ لکھتے ہیں اثنا عشری. جب تک 12 کو نہ مانے، کوئی علی کو مان لے، کوئی محمد حنفیہ کو مان لے، کوئی کسی کو مان لے، کوئی چھٹے مان کو، کوئی ساتویں مان کو، تو وہ شیعہ تھوڑی ہو جائے گا. بھلے وہ مجلس میں روئے علی ولی اللہ کہے، شیعہ نہیں ہے. شیعہ کی شدت پورے 12 امام 14 معصوم مانتا ہو تب ہے شیعہ، اور اس کے ساتھ عزاداری بھی کرے اور کلمے میں علی ولی اللہ کہے. یہ ہے شیعہ کی پہچان. ہر ایک کو آپ شیعہ بنا دیں. تو اسی طرح نصیری نہیں سمجھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مل جائے تو نمونہ مل جائے، ایک بھی نہیں مل رہا. اب اللہ نے کہا ایک قوم ہم لائیں گے، تو کیا آ چکی؟ نہیں. یہ تو بتانا چاہیے اللہ کو کہ وہ قوم جو ہم لائیں گے وہ کیسی ہوگی. آنکھ سے دکھا دے. یعنی اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ رسول سے. تو ایک ہی فرق دکھا دے اس قوم کا، ایک فرق اس قوم کا دکھا دے جو سورہ مائدہ میں تو کہہ رہا ہے. تو کہا رسول نے وہ قوم جو سورہ مائدہ میں آنے والی ہے اس کا ایک فرق میں دکھواتا ہوں. خیبر کی رات کل میں علم دوں گا، مرد کو جو کرار ہوگا، میرے فرار ہوگا. اللہ رسول اس سے محبت کرتے. یہاں پر گفتگو یہ ہوئی کہ اللہ ایک قوم لائے گا جو حسین کو روئے گی قوم. تو اس قوم کے اگر فرق دکھا دیے جائیں تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ قوم کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی. وہ قوم کیسی ہوگی. تو حسین نے کہا آگے بڑھ کر، نانا جب وہ قوم مجھے روئے گی تو آپ اسے کیا دیں گے؟ تو ہم شفاعت کریں گے. اور امام حسن سے پوچھا بھیا آپ کیا دیں گے اس کو؟ کہا ہم حوض کوثر کے اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر اس قوم کو پلائیں گے. پھر مولا علی سے پوچھا بابا آپ اس قوم کو کیا دیں گے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ہم جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. ہم تمہاری اس قوم کو جو روئے گی جنت اپنے ہاتھ سے دیں گے اور ہم اسے جنت میں جانے دیں گے. کوئی حساب کتاب نہیں ہو، اس لیے کہ وہ تمہاری قوم ہو. اب ماں سے پوچھو اماں آپ کیا ادا کریں گے؟ کہ ہم محشر کے دن سر کے بالوں کو کھول کے بارگاہ الہی میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پروردگار سے کہیں گے جب تک ایک ایک فرد حسین کی رونے والی قوم کا جنت میں داخل نہ ہو جائے. اب دیکھیے قوم کی عظمت اور تقدس نظر آیا. یعنی عزاداری کا تقدس صرف عزاداری کا تقدس نہیں، عزادار کا بھی تقدس دیا ہے حسین. یعنی عزادار کا احترام بھی امت رسول کو کرنا ہے. شکر ہے کہ پاکستان میں عزاداروں کا تقدس قائم ہے. ہمارے لیے فوج حفاظت پہلی محرم سے عاشور تک، پولیس تحفظ جلوسوں کا، عزاداروں کا. پتہ چلا پاکستان کی جو بڑی سے بڑی شخصیت ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ ان کے تقدس کو چھیننا نہیں ہے. اگر ان کے تقدس کو چھین لیا تو پاکستان کا تقدس ختم ہو جائے گا. پاک سے زمین کیا ہوتی ہے؟ پاک لوگوں سے زمین. پاک سے زمین پاک ہوتی ہے. کیا یہاں تاج محل نہ بنا ہوتا تو یہ زمین پاک ہوتی؟ یہاں کچھ بھی بن سکتا تھا. امام باڑہ بنا زمین کی باؤنڈری کے اندر جہاں جہاں رکھانا تقدس. جو آئے گا احترام کرے گا، جو دروازے میں داخل ہوا تقدس.
نسبت ہو گئی زمین کو، چونکہ ہماری نسبت ہو گئی اللہ اور رسول سے حدیث اور آیات کے مطابق، اس لیے تقدس ضروری. ورنہ کیا پاکستان پہ کیوں واجب ہے؟ رینجرز پہ کیوں واجب ہے؟ پولیس پہ کیوں واجب ہے؟ اور سمجھاؤ نا. ان کو پتا ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کسی فرقے سے ہوں، کسی مذہب سے. پتا یہ ہے کہ شفاعت انہی ہاتھوں پر ہے جن کو یہ رو رہے ہیں. تو جس کی آخرت پہ نظر ہے، جو آخرت کا تقدس جانتا ہے، وہ ماتمداروں کا تقدس. اور بعض لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں، آپ مجلس میں جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے. چھوڑ دیں اس کو، یہ تو یہاں لا الہ ہے. میں ہندوستان میں دہلی میں اترتا ہوں تو جو CID کے لوگ آتے ہیں ہندو، وہ بھی پاسپورٹ چیک کر کے کہتے ہیں آپ مجلس پڑھنے آئے ہیں، حسین کا ذکر، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، بچوں کے لیے دعا کیجیے. ہم نے کہا بھائی آپ کی دعا الگ ہے، آپ مندر میں جاتے ہو. کہنے نہیں، آپ لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. غیر اقوام کو پتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے. بھائی دعاؤں میں اثر ہے. بھائی یہاں کے علاقے کے ایسے چوہا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے کہنے بھائی آپ کے لیے حفاظتی دستہ میں نے کہا میں رکھا ہی نہیں، کبھی رکھا ہی نہیں، کیا ضرورت؟ کہنے کے نہیں، ہم آپ سے دعا لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے دعا لینا. جہاں مجلس پڑھنے کا SP DSP مجلس کے باہر کھڑا، سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. پتہ چلا سب کو اس کا تقدس معلوم. آپ سمجھے عزاداری کا تقدس کیا؟ یہی تقدیس ہے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ اللہ سے قریب عمل ہو رہا ہے، اس لیے ماں نے وعدہ کیا. اب ہم کیسے دیکھتے کہ جو عزادار کریں گے وہ نمونہ ہم رسول کے دور میں دیکھ لیتے. سب گفتگو ختم ہو گئی. حسین نے وعدے لے لیے نانا سے، بابا سے، بھائی سے، ماں سے. یہی تو لوگ تھے. کچھ حسین 5 میں تھے پنجتن کے، 4 افراد پنجتن کے، سب سے حسین نے وعدہ لے لیا، بات ہو گئی. یہی اللہ والے تھے. اب بات کہاں پہ ختم ہوگی؟ اب جناب فاطمہ اٹھی اور کہا بابا آپ نے یہ کہا جب میرا حسین مارا جائے گا تو نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، اور نہ میں. تو بابا آپ نے کہا ہے قوم آئے گی وہ حسین کو روئے گی، تو بابا میری حسرت تو رہ جائے گی. اس لیے کہ حسین اتنا بڑا کارنامہ کرے گا، شہادت دے گا، کاش میں ہوتی تو میں صفِ ماتم بچھاتی. تو بابا کیا اذن ہے کہ میں ابھی حسین کی صفِ ماتم بچھاؤں؟ دیکھیے عزاداروں کے تقدس کو زہرا بی بی نے بڑھایا. کہا زہرا اجازت. کہا بابا اس طرح رونا نہیں آئے گا مجھے، اس لیے کہ حسن بھی زندہ بیٹھا ہے اور حسین بھی زندہ بیٹھا ہے. پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا اذن دیجیے دونوں کی قبریں میں مٹی کی بناؤں. قبریں بنا کر ایک پہ سبز چادر ڈالی، ایک پہ سرخ، اور دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھی. کبھی کہتی تھی ہائے حسن اور کبھی کہتی تھی ہائے حسین، اور پھر قبروں کو دیکھ کر رونا شروع کیا. یعنی زہرا نے شبیہ بنا لی تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو قوم آ رہی ہے وہ شبیہ دیکھ کر روئے. زہرا نے شبیہوں کی تقدس کو بڑھایا اور جائز قرار دیا تاکہ رسول اللہ کہ ہاں ٹھیک ہے رو لو. تو حیرت کیا ہے اگر ہم تابوت پہ رو لیں؟ یہ عباس کا تابوت ہے، یہ اکبر کا تابوت ہے، یہ اصغر کا جھولا ہے. نہیں، تعزیہ جو کہ حسین سے منسوب ہو جائے. اہل سنت تعزیہ اٹھاتے ہیں اڈی روڈ میں، کل بھی نکلیں گے، پرسوں بھی نکلیں گے، پرس روڈ سے ہزاروں تعزیے اہل سنت نکالتے ہیں. کیا ہے تعزیہ؟ تعزیے کے اندر 2 تربتیں بنی ہوتی ہیں، ایک سر ایک سرخ. اس روایت کے مطابق اندر قبر بنائی جاتی حسن اور حسین. تربتیں بنی ہوتی ہیں، ایک سر ایک سرخ. کبھی تعزیے کے اندر جھانک کے دیکھا تربت بنی ہوتی، 2 چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوتی، ایک سر ایک سرخ.
اہل سنت کو پتہ ہے کہ یہ روایت زہرا بی بی قبر بنا چکی ہے، لیکن یہ تعزیہ کیوں بن رہا ہے؟ پہلے شیعہ بھی بناتے تھے، اب سنی ہی سنی بناتے ہیں، تو کیوں؟ کہاں سے بنا تعزیہ؟ یہ ایسے بنا کہ رسول اللہ کے پاس جبریل آئے، اور چونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ام المومنین میمونہ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت زینب بنت حبش، اتنی ماؤں سے روایت، 5 بیویوں نے روایت کی، جبریل آئے اور کہا آپ کا حسین قتل کر دیا جائے گا کربلا کی زمین پر عراق میں، اور یہ کربلا کی مٹی میں لایا ہوں۔ رسول اللہ نے مٹی لی اور دیکھ کر رونے لگی۔ ام سلمہ آئیں، روتے کیوں ہیں؟ کہ جبریل نے بتایا یہ جو سینے پہ حسین سو رہا ہے، یہ شیعوں کی مستند روایت ہے، سنیوں کی بھی مستند روایت ہے، اس لیے کہ روایت خود حضرت علی نے بھی بیان کی، جناب سیدہ نے بھی بیان کی، اور رسول کی بیویوں نے بھی بیان کی، اور صحابہ نے بھی بیان کی، اس لیے بہت مستند روایت ہے۔ ام سلمہ نے رو رو کے بیان کی، اس لیے کہ وہ گواہ ہیں۔ اور ام سلمہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں انتقال کرتی ہیں، یعنی بچپن میں حسین کے یہ روایت دیکھ چکی ہیں، گواہ ہیں، اور جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے تو ام سلمہ موجود ہیں۔ آخری ام المومنین جو 90 سال کی عمر میں انتقال کرتی ہیں بعد واقعہ کربلا، سب سے بڑی گواہ رسول کی بیوی جو ام المومنین ہے، ام سلمہ کہتی ہیں رسول نے میرے ہاتھ پہ مٹی رکھی اور کہا ام سلمہ جب واقعہ کربلا ہوگا تو تم زندہ ہوگی، اس مٹی کو حفاظت سے رکھ لو، جس دن یہ مٹی نہ رہے خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا، میرا حسین کر لو گے۔ ام سلمہ کہتی میں نے ایک شیشہ مرتبان سا لیا، اس کے اندر حفاظت سے تقدس کے ساتھ کربلا کی مٹی رکھ دی، اور اس کو میں نے ایک طاق پر لے جا کے رکھ دیا، اور بعد رسول میں نے اس پر ایک پردہ ڈال دیا، اس کو ڈھک دیا۔ اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد شہزادی کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد 40 ہجری میں مولا علی بھی شہید کر دیا، 50 ہجری میں امام حسن بھی شہید کر دیا، یہاں تک کہ 60 ہجری آئی اور میں پوری ہو چکی تھی۔ حسین نے مجھ سے کہا نانی میں کربلا جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں۔ میں نے کہا حسین ادھر نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ تو کہا نانا ہی نے تو آ کے خواب میں کہا ہے نانی اس نے مجھے وہاں جانا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ زمین دکھاؤں تو اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا ادھر دیکھیے، کہ یہ ہے کربلا کی زمین، اور پھر ام سلمہ کو بتا دیا یہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں عباس شہید ہوں گے، یہ فرات کا کنارہ، اور یہاں میرا گلا کٹے گا۔ اب ام سلمہ نے پورا منظر دیکھ لیا۔ اب ام سلمہ کہتی ہے روایت چکے ام سلمہ کہتی ہیں حسین میرا چلا گیا یہاں تک کہ رجب میں گیا تھا، شعبان، رمضان، ذیقعد، شوال سب گزر گیا، ذی الحج، اور اس کے بعد محرم کا چاند ہوا۔ محرم کا چاند ہوا تو مدینہ ویران خاک اڑ رہی تھی اور چاروں طرف ایک ویرانی اور سناٹے کا عالم، اور مجھے پتہ ہی نہیں حسین کہاں پہنچے کہ ایک بار 7 تاریخ آ گئی تو سغرا نے مجھ سے کہا نانی اب کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ دن گزرا تو نہ سغرا نے پانی پیا نہ میں نے، اس لیے کہ پانی گلے میں اٹکتا تھا۔ 7 تاریخ سے یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی تو ام سلمہ کہتی ہیں گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، آوازیں بلند ہیں، کبھی ادھر سے آواز آ رہی کبھی ادھر سے آواز آ رہی۔ محمد حنفیہ سے پوچھا، کہا مادر گرامی یہ جنات رو رہے ہیں، یہ جناتوں کے گریہ کی آواز ہے۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، ام سلمہ کہتی میری عادت تھی میں صبح کی نماز پڑھ کر پھر جا کے طاق کا پردہ ہٹاتی اور اس شیشے کو دیکھتی، پھر ظہرین کی نماز پڑھتی، پھر جا کر دیکھتی، روزانہ دیکھتی۔ جب 10 محرم آئی تو جب ظہرین کے بعد نماز پڑھ کر میں اپنے مصلے پہ لیٹی تو میں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیا تو میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کھڑے، سر پہ خاک پڑی اور رو کر کہتے ہیں ام سلمہ یہ دیکھو شیشے میں لہو، میرے حسین کے اصحاب و انصار مارے۔ کہتے میں گھبرا کے اٹھی اور طاق سے پردہ ہٹایا تو دیکھا اس شیشے میں جو مٹی تھی وہ لہو ہو چکی تھی۔
ام سلمہ نے اس کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا اور بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا رسول اللہ نے کہا تھا وہ خاک لہو ہو گئے۔ گویا یہ شیشے کا تعزیہ رسول کے گھر میں رکھا گیا، اس لیے تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ جھولا علی اصغر کا، جھولا علی اصغر کا، تابوت علی اکبر کا، تابوت حسین کا، مہندی حضرت قاسم کی۔ اب کیا رہا؟ جو جلوس کے سب سے آگے چلتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ علم۔ کس کا ہے؟ عباس کا۔ عباس۔ حضرت علی زخمی ہوئے تو ام البنین نے کہا میرے بچے کو کس کے حوالے دیا؟ سب کو تو آپ نے امام حسن کے حوالے کر دیا، تو آپ نے کہا ام البنین تمہارا بیٹا عباس حسین کے حوالے۔ ام البنین رونے لگی اور اس کے بعد آپ نے حسین کو بلایا، جناب عباس کو بلایا، اور اس کے بعد وہ سارا لباس منگوایا، اور لباس منگوا کر کہا حسین اپنے ہاتھ سے عباس کو پہناؤ۔ پھر علم سجوایا اور حضرت زینب سے کہا یہ علم عباس کو دے دو۔ ایک ننھی سی مشل لائی گئی، علی نے کہا اس کو علم میں باندھ دو۔ اور اس کے بعد مولا نے نظر بھر کر عباس کو دیکھا کہ آج میں نے عباس تمہیں کربلا کا سقا بنا دیا، یہ مشق میری پوتی سکینہ کی ہے جو بھی پیدا نہیں، یہی علم لے کر تمہیں فرات کے کنارے جانا ہے۔ تم حسین کے علمدار بن گئے۔ کیا مجلس ہوئی، کیا گریہ ہوا، کربلا کا ذکر کرتے ہوئے علی دنیا سے چلے گئے۔ پھر وہ وقت آ گیا، عرصہ گزر گیا، 40 50 60 20 برس گزرے، اور اب یہ 61واں برس آیا۔ اب کربلا میں کون کون ہے؟ زینب ہیں، عباس ہیں، سکینہ ہیں، اور صبح سے یہ عالم ہے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ اب بچے یہ کیسے کہیں ہم پیاسے ہیں؟ 8 تک کو سب نے کہا پیاسے، 9 تک کہا پیاسے، لیکن عاشور کو جب لاشیں آنے لگے تو اب بچے چپ ہو گئے، بچے سہن گئے۔ اب کیسے کہیں پیاس لگی ہے؟ پامال لاشا قاسم کا آیا۔ اب بہن نے دیکھا کہ اونو محمد کے لاشیں آئے، اب کیسے سکینہ کہے پیاس لگی ہے؟ لیکن جب عباس خود آ گئے خیمے میں اور آ کر کہا سکینہ کہاں ہے؟ جناب زینب نے کہا غش میں ہے۔ قریب گئے، گود میں لیا، کہ سکینہ آنکھیں کھولو چچا آیا ہے۔ کہ صبح آپ کو علم ملا، سکینہ اب تک پیاسی ہے۔ کہ مشق لاؤ ہم پانی تمہاری لیے لائیں گے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے علم میں مشق بنی۔ ابھی آپ نے مشق کے بجائے زندہ رضا سے سن لیے، یہ مشق ہے یادگار۔ جب علم میں نظر آتی ہے تو عباس کے ساتھ سکینہ بھی یاد آتی۔ ہاں بس حسین نے اتنا کہا اے سکینہ بھیج تو رہی ہو، چچا کو بہت پچھتاؤ گی، اب چچا نہیں ملے گا، پکارو گی مگر چچا نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ۔ بس ایام ازا گزر گئے، کل رات جو آئے گی وہ کسی کا حال سنانے کا نہیں ہے، وہ قیامت کی رات ہے۔ ہر عزا خانے میں جناب سیدہ روتی ہوئی ایک مجلس سے دوسری مجلس۔ بس آج تک موضوع ہے عباس کے موضوع پر عزاداری ختم ہو رہی ہے۔ کل تو سبھی کا ذکر ہوگا، کبھی شہزادے علی اصغر کا، کبھی حسین کی رخصت، کبھی حسین کی شہادت۔ ایک رات ہے رونے کے لیے جو کل ہے، بس آج عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ آج تو آپ صبح سے حاضری کر رہے ہیں، جگہ جگہ علم اٹھ رہا ہے، کتنے جلوسوں میں شریک ہو چکے علم کے۔ عباس کی یاد آ رہی، جب سال میں کبھی مصیبت آئی یا عباس مدد کرو، حضرت عباس مدد کرو، تو عباس آ جاتے ہیں نا، مدد ہو جاتی ہے۔ ایک دن عباس دیکھنے آتے ہیں، سال بھر تم نے پکارا میں آیا، اب یہ بتاؤ آج میرے ہاتھ کے کٹنے پر ماتم کرو گے؟ میرے سر پہ بوجھ لگا تم رو گے؟ جزاک اللہ، کیا نورانی مجلس ہے بھائی۔ عزا خانے میں عباس کا ذکر ہے، زیادت آنے والی ہے، آپ گریہ کریں، 2 4 لفظ سن لو۔ سارے شہید گئے،
اور رخصت ہو گئے. لیکن کہتے ہیں جب عباس گھوڑے پر بیٹھنے لگے علم لے کر اور بیٹھ گئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تمام خیام کے پردے الٹ گئے اور تمام بیویاں خیموں سے نکل آئی اور عباس کو گھیر لیا. اور ہر بیوی کہتی تھی عباس تم نہ جاؤ، عباس تم چلے گئے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا. کیا منظر ہے! مگر ایک منظر اس سے زیادہ قیامت ہے. حضرت زینب نے کہا عباس جا تو رہے ہو میرے بھیا، مگر ایک بات اپنی بہن کی سنتے جاؤ. دوڑ کر قدموں پہ بیٹھ گئے، دونوں گھٹنے کانوں تہ کر کے ہاتھ باندھ کر شہزادی ارشاد ہو کہ سنو، جب سے میں پیدا ہوئی تھی ہوش میں آئی پاپا گود میں بٹھا کے کہتے تھے یہ بازو میں رسی بندھے گی اور چھپ کر بازو چومتے تھے. میں بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، لیکن بابا جب دیکھتے جلدی سے بازو پہ بوسہ دیتے اور کہتے زینب کیا بتاؤں ان بازوؤں میں رسی بندھے گی. تو جب میں بڑی ہو گئی تو میرے 18 بھائی ہو گئے تو میں بابا سے کہتی تھی اگر کسی بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کیسا ہو میرے بھائی حسن حسین جیسے. اور عباس تم جوان جب ہوئے تو میں فخر سے کہتی تھی بابا میرا بھائی تو عباس جیسا ہے، کس کی مجال ہے جو زینب کے بازو میں رسی باندھ. اے عباس تم جا رہے ہو، اب پتہ چلا کہ آج میرے بازو باندھے جائیں گے. عباس خدا حافظ. یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کی صبح کو لوٹا قافلہ چلنے لگا اور اسیروں کی چادریں چھن چکی اور ننگے سر سب ناکوں پہ بیٹھے. جب زینب بیٹھنے لگی میری طرف دیکھنا، جب زیارت پڑھنا اور زینب کے روزے میں جانا تو وہاں 26 زیارتیں رکھی ہیں. اس میں آخری جملہ جو زینب کی زیارت میں ہے وہ سن لو. وہ یہ ہے کہ جب زینب ناقے پہ بیٹھنے لگی ننگے سر تو بیٹھی نہیں بلکہ فرات کا رخ کیا کہ غیرت دار بھیا مدینے سے لائے تھے تو پردے لگے تھے. عباس آ بہن کو سوا میرا بھائی